دنیا میں بہت سارے دھندے ہیں، اچھے دھندے بھی ہیں، برے دھندے بھی ہیں، اور ہر انسان کسی نہ کسی دھندے کے ساتھ منسلک ہے۔ تو میں آج ایک دھندے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے شاید کبھی پہلے اس دھندے کا نہ سنا ہو، اور اس کے لیے مجبوراً بات کرنا پڑی کیونکہ انتہا ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں، خدمت کا ایک دھندا ہے۔ جس طرح لوگ اسلحہ بناتے ہیں، دوائیاں بناتے ہیں، اور اسلحہ بنانے والے ممالک کی ان کی کوشش ہوتی ہے دنیا میں بد امنی رہے تاکہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اسلحہ بک سکے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوائیاں بنانے والے جو لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ بیمار رہیں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ دوائیاں جو ہے نا وہ بک سکیں، ان کی سیل زیادہ ہو۔ اسی طرح خدمت کے دھندے کے ساتھ منسلک افراد کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو ہے نا وہ ڈیزاسٹرز آتے رہیں، نیچرل ہوں، وہ آرٹیفیشل ہوں، وہ کیسے بھی ہوں، تاکہ ان کا بھی دھندا جو ہے نا وہ چلتا جائے، اور یہ منتظر رہتے ہیں اس چیز کے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف بیت المقدس میں مظلوم اور غیور مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں خواتین، بچے، بوڑھے جو ہے نا ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں خدمت کا دھندا کرنے والے کثیر آرگنائزیشن جو ہے نا وہ ٹینٹ لگا کر ان کے نام پر چندہ لینا شروع کر دیا، اور ابھی تک آفیشلی وہاں پر کوئی آرگنائزیشن نہیں پہنچی، اور کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جانا کہاں سے ہے؟ آخری راستہ مصر کا ہے، اور مصر سے صرف جو ہے نا ریڈ کریسنٹ کی جو ان کی آرگنائزیشن ہے وہ جا رہی ہے، ان کے تھرو سامان جا رہا ہے، جو بھی وہ ان کی مرضی ہوتی ہے بھیجتے ہیں، اور وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں آگے یا نہیں کرتے۔ ایک پانی کی بوتل امت مسلمہ وہاں پہ نہیں پہنچا سکی، اور دیکھیں پاکستان کی بڑی بڑی آرگنائزیشن وہ کام نہیں کر سکی جو ہمارے وہاں پر جو ہے نا بہت پیارے مہربان دوست بھائی احتشام بھائی ہیں۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا جذبہ دیا ہے، بڑی ہمت دی ہے، وہ اس چیز کا خلوص ہے ان کے پاس کہ وہ کام کرتے ہیں اپنے جہاں پہ بھی ہو۔ وہ خدمت کا دھندا کرنے والوں سے ہٹ کر انہوں نے کوئی آرگنائزیشن نہیں بنائی، لیکن وہاں پر بھی میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں پر بھی وہ پہنچے ہیں مصر میں، اور انہوں نے میڈیسن بھیجی ہیں اپنے جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ۔ تو اور وہ مجھے بتا رہے تھے، کہتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ ہم آپ کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کی، اور کیا آپ کے ساتھ ہم اس میں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اپنی کہانی سنائی، کہتے کہ ہمارے ایک ٹیم ممبر ہیں، وہ اس وقت جو ہے نا ان کی غزہ میں تھے، وہاں پہ ان کے گھر میں راکٹ جو ہے نا آ کے لگا، جس سے ان کے سارا گھر جو ہے نا وہ سارے گھر کے افراد شہید ہو گئے، بیوی بچے سارا کچھ، وہ اکیلے بچے۔ تو کہتے ہیں ہم نہ سوچ رہے تھے کہ ہم اب ان کے ساتھ جو ہے نا تعزیت کیسے کریں گے، دکھ کا اظہار کیسے کریں گے۔ تو اتنے میں ان کا خود ہی میسج آ گیا، انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے، آپ نے میرے ساتھ، آپ مجھے کنگریچولیٹ کریں، مجھے مبارکباد دیں، میرے گھر کے سارے افراد شہید ہو چکے ہیں، میرے ساتھ سمپتھی نہیں شو کرنی ہے آپ نے۔ تو آپ اندازہ کریں، کہتے کہ اس کے بعد پھر ہم نے خاموش ہو گئے کہ ہم میں اوقات ہی نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ان کے جذبے کتنے بلند ہیں، ان کی جو ہمتیں ہیں وہ کتنی جوان ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ دیکھیں آپ، ایک طرف یہ خدمت کا دھندا کرنے والے، ان کی کوئی آرگنائزیشن وہاں پہ نہیں پہنچی، کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور ہماری عوام ہے وہ دیتی جاتی ہے۔ ذاتی معاملات کے لیے دیکھیں کہ ہم اپنی ہر چیز کی انویسٹیگیشن کر کے خریدتے ہیں، کیلا خریدنے سے لے کر جو ہے نا پلاٹ کی خریداری تک ہر چیز کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ جب صدقہ زکوٰۃ ڈونیشن دینا ہوتا ہے تو ہم انے واہ دے دیتے ہیں کہ اچھا جی جاؤ اللہ دی سپورٹ، ہم نے تو اللہ کے لیے، بھائی اللہ کے لیے نہیں، آپ نے اپنے لیے دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ لینے والے نوسر باز ہیں، ہر پروفیشن میں دو نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ برے ہیں، دیکھیں احتشام بھائی بھی وہاں پہ جا کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی پاکستان کی آرگنائزیشن وہ کام نہیں کر سکی جو انہوں نے کیا۔ اسی طرح ہمارے رحمت اللہ سیالوی صاحب ہیں، وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو ہے نا صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ہیں جامعہ قادریہ ریلیجیس ٹرسٹ کے، وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بندے کو ایسے کو بھی میں جانتا ہوں کہ ہمارا بھی اس دھندے کے ساتھ تعلق ہے، تو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا ہے۔ تو وہ مطلب وہ جب 2022 میں سیلاب آیا تھا تو ایک ہمارا وہ سابق دوست ہی تھے، وہ فیصل آباد پہلے آئے تھے، انہوں نے اسکول بنایا، وہ فلاپ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے فوڈ کا کام کیا، وہ فلاپ ہو گیا۔ انہوں نے پھر فیصل آباد کی ایک معروف شخصیت تھی چھورا صاحب کو خود جو ہے نا ایک ٹیکسٹائل مل سے نکالا گیا تھا، دھوکے کی بنیاد پہ انہوں نے دھوکہ دیا مل والوں نے، پھر بعد میں انہوں نے کک آؤٹ کر دیا۔ وہ بندہ پھر آ کے اس نے بھی ویلفیئر ٹرسٹ بنا لیا، آرگنائزیشن بنا لی، پھر وہ یہ بندہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، اس نے پھر اپنی آرگنائزیشن بنا لی، سارے کام۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا تھا وہ استاد بن جاتا تھا، اب وہ ہے نا وہ خدمت کے دھندے میں آ جاتا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ وہ جو ہمارے سابق دوست تھے، ان کے وہ جو فیس بک ہے اس کے اوپر بھی بلیو ٹک لگا ہوا ہے، اور سیلاب کے دنوں میں انہوں نے کیا ہوا کہ انہوں نے بتایا میرے ایک دوست نے سندھ سے کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس سیلاب میں تو میں نے گاڑی لی ہے، اگر ایک سیلاب اور آ گیا تو چھوٹے بھائی کو بھی لے دوں گا، آج کل وہ ریبون میں گھومتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نوسر باز ہوتے ہیں، جن کا کام پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں مظلوم ایک طرف ہمارے بہن بھائی ہیں جن کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور دوسری طرف یہ جو ہے نا دھندا کر رہے ہیں، پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، کتنے شرم کی بات ہے۔ اور دوسرے لوگ جو مصر جاتے ہیں، بھائی ایک چیز کا خیال کریں، جتنے بھی ریناؤنڈ پرسن ہیں یا پولیٹیکل پرسن ہیں، واپس آ کر آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں ان کے انٹرنل معاملات ان میں انٹرفیئرنس نہ کریں۔ آپ تو آ کر ادھر پولیٹیکل سکورنگ کر لیں گے، ٹھیک ہے، جیسے سینیٹر صاحب نے کی ہے،
ابھی لیکن پھر وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر آپ دیکھیں پھر وہ کیا ہے، پھر جیسے ہمارے اگر معاملات میں کوئی مداخلت کرے، وہ سی سی کی قومت ہو، وہ مرسی کی ہمیں سے کنسرن نہیں، ہم نے تو خدمت کے کام کے لیے وہ کچھ چیز کرنی ہے جو ہمارے بہن بھائیوں کے لیے ہو سکے. تو اگر ہمارے معاملات میں کوئی ادھر انٹرفیئرنس کرے کہ جی یہ پی ایم ایل این کی نہیں ہونی چاہیے، نون اس کی پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے، تو آ کر ادھر کوئی بات کرے مصر کا ہو یا افغان کا، تو ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ امریکہ بھی ہو ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو آپ ان کے جو ان کے میٹرز ہیں، پولیٹیکل میٹرز ہیں، انٹرنل میٹرز ہیں، ان میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں وہاں پہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پھر اس سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پاکستانیوں کو جو ہے نا مصر میں. تو اس طرح کا جو یہ دھندے ہیں، پھر ان سے میں نے پوچھا کہ ہم کیسے اب ان کی مدد کر سکتے ہیں. ان کا جی آپ بھول جائیں کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور پیسہ دے کے اگر کوئی بندہ آپ سے پیسہ لیتا ہے نا تو وہ آپ سے فراڈ کر رہا ہے، آپ سے فراڈ کر رہا ہے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہی ہے کہ جو پاکستان میں مقیم ہمارے وہ بیت المقدس کے رکھوالوں میں سے ان کے افراد جو یہاں پہ مقیم ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی آپ فیس دے دیں، یا ان کے جو گھر کے افراد یہاں پہ مقیم ہیں ان کی آپ ہیلپ کریں. ان کا تو اب جو ہے نا اپنے وطن سے رابطہ ہی نہیں ہے، بیت المقدس سے رابطہ ہی نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا یہ چیز کر سکتے ہیں. تو یہ چیز سمجھ بھی آئی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو خدمت کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے، دینے والوں کو بھی کرنا چاہیے کہ یار ہر بندے کو نہ دیتے جائیں، کوئی تو جگہ چھوڑ دیں. چلے سیلاب جو زلزلہ اس میں تو لوٹا جاتا ہے، تو اب اس میں تو نہ لوٹیں. ٹھیک ہے، ایک معاملے کی حساسیت کو سمجھیں. تو یہ جو خدمت کا دھندا کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے بس کریں. اب یہ ٹینٹ اٹھا لیں. کیا فائدہ ہے آپ ادھر سے پیسہ جمع کریں گے اور ادھر تو آپ کی کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی، نہ آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو پھر یہ اکٹھا کر کے قبر میں لے کے جانا آپ نے. اللہ کا خوف کریں، بس کر دیں اب اس کو.